ریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے، جو پیپر ہے، اس میں جو اگر میں پوری خبر کو پڑھ کے سناؤں تو ایک گروپ کی دوسرے گروپ کی اور دوسرے گروپ کی اپنے مخالف گروپ کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے اس کا ہم جو صحافت سے وابستہ لوگ ہیں، میں تو خیر بڑا اپنے کو طالب علم سمجھتا ہوں، چینلوں کا بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آج میں نے بڑے سینئر اور سیزن جرنلسٹوں کو بلایا ہے، اور میں جو کہہ سکتا ہوں کہ بڑی حد تک کہ کم از کم جو میرے مہمان ہیں ان کا ریکارڈ 3 دہائی سے اوپر ہی ہوگا، بڑا صاف ستھرا رہا ہے، ورنہ تو ذرا بلاتے ہوئے بھی اپنے مہمانوں کو خاص طور پر اس میڈیا کے بڑی مجھے مشکل ہو رہی تھی کہ زبان و بیان وہ استعمال نہ ہونے لگے کیمرے اسکرین پر جو اس دن ہمارے چینلوں میں، دیگر چینلوں میں اور اخباروں میں ہو رہی ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو میڈیا میں ہنگامہ برپا ہے اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک طویل عرصے سے میری ذاتی طور پر بھی ان کی وابستگی ہے، ہماری بڑی تنظیمیں APNS CPNE اس کے صدور رہے ہیں، اور ایک صحافی کے حیثیت سے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا تو چینلوں میں بھی ہیں۔ پھر سجاد میر صاحب بھی اتنے ہی سینئر کالمسٹ ایڈیٹر موجود ہیں، لاہور میں ہمیں جوائن کیا ہے، انہوں نے بھی بڑے سرد و گرم دیکھے ہیں۔ اور پھر رحیم اللہ یوسفزئی، غالباً میں عموماً کہتا ہوں کہ پشاور میں تو بیٹھے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جو افغانستان اور قومی ایشوز پر اتنی گہری نظر رکھتے ہیں، اور یقیناً یہ جو میرے تینوں مہمان ہیں، اگر میں ان سے کہوں، وہ پہلے میں نظامی صاحب کے پاس آؤں گا، نظامی صاحب اگر میں یہ پڑھ ہی رہا تھا کہ باقاعدہ ہیڈ لائن میں ایک گروپ کو بند کرنے کی سرخیوں سے خبریں لگا رہی ہیں، اس میں بھی بڑے سیزنڈ ایڈیٹر ہیں، بڑے اچھے اچھے جرنلسٹ ہیں جو یہ سرخی جماتے ہوں گے۔ پھر انہوں نے بھارتی یہودی ایجنٹ دوسرے کو کہہ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ اس نے چور بازاری کی، پھر انہوں نے، یعنی میں الفاظ نہیں پڑھ سکتا کہ جو ایک دوسرے کے بارے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ نظامی صاحب اور میر صاحب اور رحیم اللہ، ہم تو لوگوں کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ صحافت ایک ایسا مقدس پیشہ ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، تو یہ جو اسکرینوں پر اور اخباروں میں نظر آ رہا ہے، اور سب سے زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اداروں کے درمیان تو ہم نے ٹکراؤ سنا تھا، خود میڈیا گروپ جو ایک دوسرے کے خلاف جس طرح برسر پیکار ہیں، ان کی جو تنظیمیں ہیں، آپ بھی جس سے وابستہ رہے ہیں، وہ بالکل بے بس خاموش تماشائی ہیں۔ نظامی صاحب، یہ کہاں جا کے رکے گا معاملہ؟ جی بریلوی صاحب، پہلے تنظیموں کی بات کر لیتے ہیں۔ دراصل بات یہ مثلاً تنظیمیں APNS ہے، پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن ہے، APNS جو ہے وہ پبلشرز کا ادارہ ہے، PBA جو ہے وہ یہ جو چینلز ہیں ان کا ادارہ ہے۔ اچھا، بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ جہاں تک APNS کا تعلق ہے، یہ بھی جس گروپ کے خلاف آج کل سب کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے اس کو اپنا ایک قسم کا کیا کہنا چاہیے گھر کی لونڈی بنا لیا۔ آپ کہنا اگر میرے پاس کوئی بہتر لفظ نہ ہو، آج کل بڑا الفاظ میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے نا۔ جی ہاں، مطلب ہے میرا کہنے کا کہ اس میں کبھی یعنی ڈان اور جنگ گروپ جو ہیں وہ مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں، کچھ اور اپنے ہواریوں کے ذریعے جو کہ نان اینٹیز ہیں بہت سارے، ان میں سے سارے تو نہیں کہوں گا میں، کہ آپ ان تنظیموں پر قبضہ رکھیں۔ کبھی ڈان کے جو ہیں وہ ان کے جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں، تو جنگ والے صدر ہوتے ہیں، پھر جنگ کے جنرل سیکرٹری بن جاتے ہیں، ڈان کے صدر بن جاتے ہیں۔ اب اس کھیل کے اندر جو PBA ہے، PBA پہ بھی انہی دونوں گروپوں کا زیادہ قبضہ ہے، لیکن وہاں پہ بہت سارے چینلز جو ہیں وہ اس قسم کے ممبر ہیں اس کے، جن کا آزادی اظہار رائے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ کوشش کی کہ جنگ اور جیو گروپ کو ایک قسم کا کوئی کوڈ آف ایتھکس بنا کے کوئی ان کی جان چھڑائی جائے پیمرا سے، لیکن اس میں سے PBA نے انکار کر دیا کہ جی ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم اس میں فریق نہیں بنیں گے، تو ادھر بھی ایک قسم کی کھٹائی پڑ گئی۔ لیکن جیسے آپ نے پہلے کہا، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اتنی زیادہ میڈیا کے اندر پولرائزیشن کم از کم الیکٹرانک میڈیا میں تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور اب تو مطلب ہے کہ یہ چیز جو ہے اتنی آگے چلی گئی ہے کہ مطلب کھلم کھلا کہا جا رہا ہے کہ اس چینل کو بند کریں۔ اب اس میں کئی پہلو آ گئے ہیں کہ جی اس میں پہلے تو مسئلہ احمد میر کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہے اس پہ، اور اس سلسلے میں جو اس گروپ کا رول ہے اس کو کبھی بھی نہیں سراہا جا سکتا کہ آپ نے DGI پر بے جا الزام تراشی کی اور 8 گھنٹے تک لگ رہے۔ ابھی وہی معاملہ چل رہا تھا، اس کے لیے جلوس نکلنے شروع ہو گئے، ابھی وہ ختم نہیں ہوا تھا تو اس دوسرا معاملہ آ گیا۔
یہ جو خاتون والا مسئلہ چلا ہے، کوئی انہوں نے کچھ چلا دیا، اس کے ذریعے سارے علماء حضرات دونوں چینلز پہ کٹے ہیں، کو ادھر سے کٹے ہیں کو ادھر سے کٹے ہیں. پھر عمران خان صاحب نے ڈول ڈال دیا اس میں. آج تو بہت ہی ہنگامہ کر دیا کیبل آپریٹر سے جو کل ہنگامہ ہوا ہے انہوں نے ہنگامہ کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس سے میرے نزدیک جو نقصان ہو رہا ہے وہ میڈیا آزادی صحافت کو ہو رہا ہے. اور معاف کیجیے گا کہ جو یہ ہمارے جو زیادہ تر مالکان ہیں، ان کا آزادی ہے صحافت اور یہ مسئلہ ہی نہیں ہے پروفیشنلزم، ان کے مسئلے یہ ریٹنگز اور کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. عارف صاحب، آپ نے، مجھے علم ہے کہ آپ کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ ان تنظیموں سے وابستہ رہے اور تمام جھگڑوں کے کبھی اس حد تک نہیں آتے تھے. بلکہ میں اس میں اضافہ یہ کروں کہ پہلے جو APNS کے عہدیدار ہی بہت بڑے سینئر واقعی مالک اور ایڈیٹر ہوتے تھے، اب تو وہ مارکیٹنگ کے لوگوں کو عہدہ دے دیا گیا. یعنی اپنے ملازمین جو ہیں وہ مالکان کے، یعنی جو صدر اور سیکریٹری، یعنی یہ بھی شروع کے جو لوگ ہیں وہ کبھی صدر بن جاتے ہیں، کبھی جنرل سیکریٹری بن جاتے ہیں. عجیب قسم کا تماشا ہے. ایک اور پھر حمید ہارون صاحب ہیں، حمید ہارون صاحب وہ جان نہیں چھوڑتے APNS کی. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی مجھے صدر بننا جو ہے بہت ضروری ہے ہر دوسرے سال. اور مقصد یہ ہے کہ کوئی آج کل بھی ایک پیر کے روز ایک میٹنگ تھی جس میں اخباری اداروں کی پیمنٹ نہیں ہوئی، وہ میٹنگ بھی پوسٹ پون کر دی گئی. پھر جناب ہمارے وزیر اطلاعات اور جو ایڈوائزر ہیں عرفان صدیقی صاحب، یہ دبئی گئے کو معاملہ طے کرنے کے لیے میر شکیل الرحمان کے ساتھ. انہوں نے ایک میٹنگ رکھی تھی، وہ بھی پوسٹ پون ہو گئی. تو عجیب قسم کے جمود کا شکار ہیں. اور اس میں مجھے لگتا ہے جس طرح کہ پراکسی وار بھی چل رہی ہے، اس میں جو ISI ہے وہ بھی ناراض ہے اس ادارے سے، اور وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے. جو ان کو اس معاملے میں معافی مانگنی چاہیے تھی غیر مشروط، کیونکہ جو پروفیشنل غلطی ہو، مجاہد بریلوی صاحب آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے، جہاں ہم غلط ہوں ہمیں تردید بھی کر دینی چاہیے اور غیر مشروط معذرت بھی کر لینی چاہیے. اوکے. رحیم اللہ، جو گفتگو ہو رہی ہے یوسف زئی صاحب، میں نے ذرا تفصیل سے اس لیے کہا کہ پہلے جو بڑے گروپ ہوتے تھے یا بڑے سینئر لوگ ہوتے تھے وہ مداخلت کر لیا کرتے تھے، بڑی ہوتی تھی. میں نے دیکھا کہ نظامی صاحب ہوتے تھے، بڑے میر صاحب ہوتے تھے، خود عارف صاحب کو دیکھا کہ وہ بیچ میں پڑ جاتے تھے. اتنے دن ہو گئے اس جھگڑے اور فساد کو، اور اب دیکھیں کس طریقے سے سرے بازار جو ہے وہ میڈیا جو ہے لوگوں کے درمیان اس کی بھد اڑ رہی ہے. میں کیا لفظ استعمال کروں رحیم اللہ، یہ تو بہت بات آگے بڑھ گئی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور پہ جو عمران خان داخل ہوئے ہیں ان کا شاید کوئی اور ٹارگٹ ہے، اس کے لیے بھی میڈیا استعمال ہو رہا ہے. یوسف زئی صاحب. جی بالکل. پہلی بات تو میرے خیال میں یہ ہے کہ جس طرح آپ نے نام لیے اس طرح کی قد آور شخصیتیں شاید ہمارے پاس نہیں ہیں. وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی عزت ہے، جن کی بات کو سنا جاتا ہے. پھر یہ جو لوگ ہیں ہمارے کچھ بزرگ ہیں تو وہ بھی فریق بن گئے سارے جھگڑے میں. اگر وہ خود فریق ہیں، ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، تو پھر وہ کیسے صلح کروائیں گے، کیسے مصالحت ہوگی. تو میرے خیال میں کافی ایشوز اس میں اکٹھے ہو گئے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ابھی نظامی صاحب نے ذکر کیا، وہ تو APNS اور PBA کا ذکر کیا، جو دو ادارے ہیں. CPNE کا ذکر نہیں ہوا، PFUJ کا ذکر نہیں ہوا. آپ دیکھیں PFUJ پہلے بھی تقسیم تھی، اب جو برنا گروپ ہے مزید تقسیم ہو گئی ہے. تقسیم در تقسیم کی وجہ سے بھی آپ دیکھیں کہ جو صحافیوں کے مسئلے ہیں، جو ان کے حالات کار ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہ پریس فریڈم ہے، وہ ایشوز جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں. آپ دیکھیں کتنا عرصہ ہوا کہ صحافی یا نیوز پیپر امپلائیز کوئی ہڑتال نہیں کر سکے. تو یہ آپس میں جو اختلافات ہیں اس کا بڑا نقصان ہوا ہے صحافیوں کو، اخباری ملازمین کو اور صحافت کی آزادی کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی واقعات ہوئے، اس سے میرے خیال میں ہماری نیتیں، بدنیتیں وہ سامنے آ گئیں. آپ نے کہا کہ ہمیں تو لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے. میرے خیال میں ہم ان کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنی کریڈیبلٹی ہم کھو چکے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو آپ نے الزامات کا ذکر کیا، ایسی باتیں ہوئیں کہ کافی افسوس ہوتا ہے اور ایک شرمندگی سی ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی پیشے میں ہیں. ٹھیک ہے، وہ رقابت ہوتی ہے، اچھی خبریں دینا، پہلے خبریں دینا، اچھی کوریج کرنا، وہ تو ہمیشہ رہے گا. لیکن یہ اتنا یعنی کہ آپس میں جھگڑے کرنا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، میرے خیال میں ہم نے تو اپنے آپ کو اس میں جو ہے کافی ایکسپوز کر دیا ہے. کافی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزید ابھی ہوگا. اور اگر آپ نے ایک چینل کو بند کروانا ہے، جیو کو یا کسی کو بھی،
تو اگر یہ خیال ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. فائدہ کسی کو نہیں ہوگا، نقصان سب کو ہوگا. ٹھیک ہے. میر صاحب، گفتگو کو آپ نے یوسف زئی صاحب کو سنا، اور آپ بھی ماشاءاللہ خیر ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گروپ سے اس طرح نہیں رہے کہ آپ بھی اس وقت میر صاحب بھی کہیں بیٹھے ہوتے اور اسی طرح ان کو کہا جا رہا ہوتا نہیں بھائی آپ کو تو دیکھیے ادارے کے لیے تو بات کرنی ہی ہے نا. بڑی مشکل بھی تو ہو گئی ہمارے ورکنگ جرنلسٹوں کی. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اسٹاف رپورٹر یا کوئی اور نام سے لکھ دیتے تھے. اب تو سامنے آنا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی لڑو، تم ہمارے ملازم ہو. اور اچھے اچھے شرفا میں دیکھتا ہوں، بیچارے ضیاء الدین صاحب بھی بہرحال بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے اچھے گروپ کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. ادھر بھی کچھ ہمارے یوسف زئی صاحب کے گروپ میں بھی بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور ان سب کو کرنا پڑتا ہے. خیر ہمارے نظامی صاحب کی بچت ہے، ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں اس طرح پہ. میر صاحب ایک حد تک آپ کی بھی تو یہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ خود ہم لوگوں کو، یعنی جو ورکنگ جرنلسٹ ہے جن کا اسکرین سے پیٹ لی گئی ہے، قلم کے صحافی ہیں، ان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور یہ کہاں تک جائے گا میر صاحب؟ یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ تو ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے. ہم نے میڈیا کو خدا بنا لیا تھا. لوگ فرعون کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ اس ملک کی سفید و سیاہ کے مالک ہم ہو گئے ہیں، جو چاہیں ہم کریں گے. پچھلے کچھ عرصے سے 4-6 سال سے میڈیا نے اپنی طاقت کا جس طرح اظہار کیا ہے، لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے ہیں. یعنی ایک گروپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا 2 یا 3 گروپ کے بارے میں؟ 2 3 4 ہوں گے. اچھا وہ 4 بھی ہوں گے، بلکہ اس سے زیادہ ہیں جی. بلکہ ان کو کنٹرول کرنے والے مائنڈ بھی، ذہن بھی ایک ہے. ان کو کنٹرول کرنے والے ہاتھ بھی ایک ہیں. وہ کچھ مافیا ہیں جو ملک میں ان سب چینلز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. کبھی کبھی میں کنٹرول کا لفظ زیادہ سخت استعمال کر گیا ہوں. وہ ان کی ہر جگہ سے. لیکن اصل مسئلہ جو اب پیدا ہوا ہے، اس مسئلے میں دونوں بار غلطی ہوئی ہے میڈیا سے. میڈیا کے ایک حصے سے آپ صاف کہیے جیو سے غلطی ہوئی ہے. پہلا جو حصہ تھا اس میں کسی نے ساتھ نہیں دیا، اور فوج یہ سمجھتی ہے کہ 65 کی جنگ کے بعد پہلی بار قوم ان کے ساتھ پیچھے اس طرح کھڑی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ ان کی بڑی تذلیل کی گئی ہے. اچھا یہ تو واقعہ ایسا تھا جس میں کچھ حکومت بھی شاید ایک تاثر ہے ساتھ دے رہی تھی، اور پیمرا بھی بڑا ڈاما ڈول سا تھا. لیکن یہ جو دوسرا واقعہ ہو گیا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اچھا میں کہتا ہوں یہ دانستہ نہیں ہوا، چلیے، لیکن اگر یہ ایک مائنڈ سیٹ پیدا ہو چکا ہے کہ جو اس خاتون کا، جو میں تو کوئی نام بھی نہیں لیتا، تذکرہ بھی نہیں کرتا، کہاں علی و زہرا فاطمہ، اور کہاں یہ کہ آپ ان کے ساتھ آج کی رسومات کو. یہ مجھے اس وقت ڈر تھا جب صوفی کلچر کا یہاں ایک چرچا کیا گیا، اور صوفی کلچر کے نام پر گلوکارائیں جو تھیں وہ چکا چون میں آ کر کچھ اللہ کا نعرہ لگاتی تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صوفی کلچر پروموٹ ہو رہا ہے. اور یقیناً یہ غیر ملکی ایجنڈا تھا، رینڈ کارپوریشن کے تحت ساری باتیں ہو رہی تھی. تو ہم نے اس کلچر کو سمجھا نہیں کہ ہم مذہب کو کس طرح ولگرائز کر رہے ہیں. اب اس کی انتہائی شکل یہ آ گئی ہے کہ علماء کا ایک گروپ تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو سبھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، لیکن ایک گروپ کہتا ہے قابل معافی ہے، ایک کہتا ہے قابل معافی نہیں ہے. اختلاف اس پہ نہیں ہے کہ یہ غلط نہیں ہوا. اب اس کے ساتھ جو میڈیا کے ساتھ بیت رہی ہے وہ بہت ہی خراب ہو رہا ہے. ہر چینل پر، ہر اخبار پر دباؤ ہے. کس کا دباؤ میں نہیں کہہ سکتا، میں کہنا نہیں چاہتا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے، کس کا دباؤ بھی ہے. سب انڈر پریشر ہیں، اور انڈر پریشر آ کے جو آپ نے بات کی کہ کارکن صحافی بھی اس جنگ میں شامل ہیں. بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو پرائیویٹلی اور طرح بات کرتے ہیں لیکن کیمرے کے سامنے آ کے مجبور ہو جاتے ہیں. اس سے ایک میڈیا کا جو امیج تھا، جو ایک طاقت بنی ہوئی تھی، وہ خاصی لوگوں کے نظروں میں اس کو ایک، میں ایکسپوز ہونے کی بات تو نہیں کرتا، لوگوں کی نظروں میں ہم خاصے گر گئے ہیں. اب میں ایسی سی باتیں بھی سنتا ہوں اپنے بارے میں، مطلب میرا جرنلسٹوں کے بارے میں، کہ شرم محسوس ہوتی ہے. اس لڑائی کو جلد میرا خیال میں طے ہونا پڑے گا. اگر یہ نہ ہوئی تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور پہلی بار میڈیا، مجھے نظامی صاحب آپ بھی کیونکہ میزبانی کرتے رہے، مجھے 1 آدھ منٹ بعد بریک پر تو جانا پڑ رہا، لیکن چلتے چلتے پوچھ لوں کہ یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، قطعی نہیں حل ہو سکتا. اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو اختتام کائے پہ ہوگا. یعنی کچھ لوگ تو یہ آج تو عمران خان بالکل اس کو نون لیگ کے ساتھ جوڑ دیا نا اس گروپ کو، اور وہ جس طرح آگے جا رہے ہیں وہ تو لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سیویلین سیٹ اپ ہی لپٹ جائے، نہ اس طرف بھی دعا جاری ہے. نظامی صاحب دیکھیے، دیر آر ویلز ود ان ویلز. یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. محترم میر صاحب نے بڑے اشاروں کنایوں سے بات کی ہے، لیکن ان کی ایک بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ یہ بڑا دباؤ ہے. میرا خیال ہے دباؤ سے زیادہ یہ صرف مال بنانے کے چکر میں یہ گروپ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پہ کار ہیں. اور مجھے تو کوئی دباؤ ایسا نہیں نظر آتا کہ جی آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ گالیاں دیں آ کے ایک دوسرے کو ٹیلی ویژن چینلز پہ. ایسی بات نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے نا کہ کچھ چینل
اور ان کے جو مالکان ہیں اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ پڑے تھے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بعض اخباری مالکان سمجھتے ہیں یا میڈیا گروپس جو ہیں کہ وی آر ابو دی لاء، یعنی قانون سے ہم بالا تر ہیں، بلکہ ہم خود قانون ہیں۔ اس کی وجہ سے جو پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں، یہ آج ہم اس حال پر پہنچے ہیں۔ اسی بنا پہ جب رضا رومی پر حملہ ہوتا ہے تو جناب اس کا نام بھی نہیں چھاپتے، آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ باقی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو یہ ہیڈز آئی ول ٹیل یو لوز والی بات ہے نا، یہ جو غرور ہے نا، اس نے آج ہمیں حال پہ پہنچایا۔ نظامی صاحب، آپ کی اور میر صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ اس طرح نہیں آپ ہمارے رحیم اللہ یوسفزئی کو مشکل میں نہ ڈالے، بڑے سینئر اور سیزن اور بڑے میخان میں یعنی میرا آپ کو پتا ہے دوست بھی ہیں، ان کا میں بہت احترام بھی کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے کہ میں ان کو کسی مشکل میں ڈالوں گا۔ اسی لیے میں نے کہا ذرا بریک کے بعد آئیے گا، ذرا یہ بھی خیال رکھیے کہ ہمارے رحیم اللہ یوسفزئی کوئی اور ہوتا تو مجھے فکر نہیں ہوتی ادھر کا، یوسفزئی صاحب موجود ہیں نا، اس لیے مجھے خیال ہے ہمارے ساتھ رہیے گا گفتگو، ہمارے ساتھ رہیے گا کہ گفتگو میں نے کہا کہ بڑے حساس موضوع پر ہے۔ رحیم اللہ یوسفزئی، عارف نظامی اور میر صاحب تینوں سینئر ہیں۔ میں سی پی این ای کے جو سربراہ اس وقت شامی صاحب ہیں ان کو بھی شریک گفتگو کروں گا کہ سی پی این ای کیا کر رہی ہے اور ان کی جو سسٹر یا برادر آرگنائزیشن اے پی این ایس اور دیگر ادارے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور ہاں 32270861 کے ذریعے آپ کو بھی شریک کے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اس وقت لوگ بھی صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں، جہاں جائیں دفتروں میں، محلوں میں، اٹھتے بیٹھتے، ہوٹلوں، چائے خانوں میں، ہر جگہ کہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ مجاہد آپ خوش آمدید کہتا ہے میرے تینوں مہمان، محترم سجاد میر صاحب اور ہمارے عارف نظامی صاحب اور رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، بڑے سینئر اور سیزن لوگ ہیں آپ ہر اعتبار سے۔ مجھے جوائن تو سی پی این ای کے یعنی ایڈیٹروں کی تنظیم کے سربراہ اور خود بڑے کالمسٹ، اور اب تو میں کہہ رہا تھا اسکرین کی دنیا میں بھی بڑے نمایاں ہو کر بلکہ اسٹار بن کر آ رہے ہیں۔ مجھے عمران شامی صاحب بھی ساتھ ہیں، لیکن شامی صاحب ذرا میں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کے پاس ذرا سا چلوں۔ میں کہہ بھی رہا تھا یوسفزئی صاحب کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ بہرحال وہ پاکستان کے بہت بڑے گروپ کے نمائندہ ہیں۔ ہم میر صاحب اور نظامی صاحب کیا کافی عادتانہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی رحیم اللہ یوسفزئی سے اس حوالے سے آف کیمرہ یا آن کیمرہ گفتگو ریشنل اور حقیقت بتانا ضرور ہوتی ہے۔ تو رحیم اللہ کے پاس جاؤں تو پھر شامی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں۔ جی یوسفزئی صاحب، آپ نے ہمارے دونوں محترم کی گفتگو سنی، اور آپ کس طرح دیکھتے ہیں کچھ اس صورتحال سے کیسے نکلا جا سکتا ہے یوسفزئی صاحب؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے گروپ کا نمائندہ نہیں سمجھتا۔ اس وقت میری حیثیت ایک صحافی کی ہے اور آپ سے میں اسی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی بات پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کروں گا اور آئندہ بھی کروں گا۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پروفیشنلزم کی کمی ہے، خاص طور پہ جو ہمارا گروپ ہے اس میں پروفیشنل ایڈیٹرز کی کمی ہے۔ اگر یہ کمی نہ ہوتی تو شاید اس طرح کے مسئلے پیدا نہ ہوتے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایڈیٹوریل ججمنٹ، ایڈیٹوریل کنٹرول، یہ سارے ایشوز جو ہیں اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، اور اس لیے بار بار یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو اس کا ریئیکشن ہوا ہے، ٹھیک ہے ایک غلطی ہوئی ہے، غلطی کو ماننا چاہیے، لیکن جو ریئیکشن ہوا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور یہ اس طرح کے الزامات لگانا کہ یہ ادارہ جو ہے یہ ہندوؤں کا، انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اس کو باہر سے پیسے مل رہے ہیں، یہ میرے خیال میں سنگین الزامات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی الزامات ہیں تو اس کو ثابت کرنا چاہیے، چاہے وہ الزامات حکومت کے ہیں، ڈیفنس منسٹری کے ہیں یا عمران خان کے ہیں۔ میرے خیال میں الزام لگانا تو آسان ہے، الزام کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے مالکان ہیں وہ ہمیں مجبور نہیں کرتے۔ ہم نے جو بھی لکھا، جو بھی کہا، اس کی کبھی ہم سے انہوں نے جواب طلبی نہیں کی۔ ہمیں کافی آزادی حاصل ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑا ادارہ ہے اور اس میں کئی طرح کے لوگ ہیں، ان کی مختلف آراء ہیں، مختلف نظریات ہیں۔
کبھی کبھار تو معلوم ہوتا ہے جیسے اس میں ایک دوسرے کے خلاف ہمارے رپورٹرز اور کالم نگار لکھ رہے ہیں، اور لیکن رحیم اللہ صاحب میں بڑی معذرت بھی کمانے ہیں. رحیم اللہ صاحب میں بڑی معذرت سے یہ کہوں گا کہ تھوڑا بہت اسکرین پر بھی میں کافی عرصے سے آ رہا ہوں اور مجھ سے اکثر کیا بہت غلطیاں ہوتی ہیں، اور مجھے شاید 10 یا 15 منٹ بعد بلکہ بعد وقت 2 منٹ بعد ہی ایک فون آ جاتا ہے کہ یا تو آپ بریک لے لیجئے، یہ گفتگو نہیں کریں. ہوا یہ کہ جو واقعہ اور ثانیہ 19 اپریل کو ہوا حامد میر کا، اس کے بعد 8 گھنٹے تک جو ہوتا رہا، اس کے بعد خالی معاملہ ایڈیٹوریل کا نہیں، مالکان جن کا بہت بڑا اسٹیک پر ہوتا ہے، ہزاروں ملازمین کا مستقبل اسٹیک پر ہوتا ہے، کروڑوں اربوں لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے ٹارگٹ انہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید لگتا ہے کہ انٹینشنلی یہ سب کچھ ہوتا رہا، اس لیے یوسف زئی صاحب ذرا معاملہ سنگین زیادہ ہو گیا ہے. نہیں، میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ یہ انٹینشنلی نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا، غلطی ہوئی، غلطی کو نہیں مانا گیا اور ایڈیٹوریل ججمنٹ نہیں کی گئی، پروفیشنلزم نہیں ہے. میرے خیال میں ٹھیک ہے، اتنی دیر ہو گئی، 8 گھنٹے کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں یہ بات ہونی چاہیے تھی اور اپنی غلطی کو ماننا چاہیے. دیکھیں، ہم اوروں پہ تنقید کرتے ہیں اور اپنی غلطی نہیں مانتے، یہ عجیب بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حرف مولا ہیں، ہم سمجھتے ہیں. اور جو صحافیوں کا ذکر ہوا، مالکان کا ذکر ہوا، واقعی یہ صورتحال ہے. صحافی جناب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کو بنایا ہے اور حکومت کو گرائیں گے. صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. صحافی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جو حکمران ہے وہ میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، اس طرح کی باتیں ہم نے پہلے نہیں سنی تھی. آج کل ہم یہ پڑھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ جی ہمارے صحافی کہتے ہیں کہ جی وہ وزیر اعلیٰ، وہ گورنر، وہ وزیر اعظم میرا دوست ہے. ٹھیک، تو یہ عجیب و غریب بات ہے. میرے خیال میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے. شامی صاحب، ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی نظامی صاحب سے بھی کہ پہلے آپ کی پی این ایس اور سی پی این ای تھی، بہت بڑا جب کوئی نازک مسئلہ ہوتا تھا رول ادا کریں. مجھے لگتا ہے بالکل یعنی وہ تنظیمیں تو خاموش تماشائی ہیں. آپ جیسے جو ایڈیٹرز کے ہیں آپ مداخلت کر سکتے تھے، 3-4 بڑوں کو لیتے، پنڈی جاتے، آپ پارا جاتے، ایوان وزیر اعظم جاتے، ان گروپوں سے جاتے، کچھ راستہ نکالتے. یہ تو راستہ نہیں نکل رہا شامی صاحب. جی شامی صاحب. لگتا ہے شامی صاحب نے لائن ڈراپ ہو گئی. میر صاحب جو میں نے سوال کیا، میں شامی صاحب کے بعد آگے نظامی صاحب کے بعد آتا ہوں. آپ نے یوسف زئی صاحب کی بات سنی بہت تفصیل سے؟ جی کیا فرمائیں گے؟ اصل بات یہ کہ دیکھیں، آپ سی پی این ای کی بات کر رہے ہیں، سی پی این ای سے بہت بڑا ہے. سی پی این ای پہلے ہی کوئی ادارہ نہیں تھا، حالانکہ جو بیسک چیز ہے آزادی صحافت کی وہ سی پی این ای کا مسئلہ ہونا چاہیے، ایڈیٹروں کا مسئلہ ہونا چاہیے. آپ ابھی رو رہے ہیں کہ ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے، اخباروں میں نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا میں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا نا. آپ کسی کو مائک پکڑا دیں، وہ جو بولتا جائے گا وہ چلا جاتا ہے، کوئی ہے نہیں جو اس کو لک آفٹر کرے. یعنی سب سے بڑے ٹریجڈی ہمارے یہاں یہ ہوئی ہے کہ ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن بلکہ نیوز ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن بھی ختم ہو گیا. یوسف زئی صاحب جس کا ایگری بھی کر رہے تھے، شامی صاحب نے مجھے جوائن کر لیا. شامی صاحب، یہ جو گفتگو یوسف زئی صاحب کی پتہ نہیں آپ سن سکے یا نہیں، یا میر صاحب نے جو کہا، میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ کی جو تنظیمیں ہیں ان کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا، بیچ میں نہیں پڑ رہے، اور یعنی ادارے تو لگ ہی نہیں رہا کہ جو بڑے مضبوط ہوتے تھے اب کوئی رول بھی رہا ہے ان کا. شامی صاحب دیکھیے، جہاں تک اے پی این ایس اور سی پی این ای کا تعلق ہے، ہم نے پوری کوشش کی کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے سنبھالا جائے اور ہمارے نظریات اور خیالات بھی کم و بیش یکساں ہیں. اے پی این ایس کے صدر حمید ہارون صاحب نے اور خود میں نے واضح طور پر ایک موقف اختیار کیا اور ہماری جو مجالس عاملہ نے بھی اس کی تصدیق کی. اب پی ایف یو جے بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے اس معاملے میں اور اس نے اپنی آواز زیادہ شدت کے ساتھ بلند کی ہے. لیکن جہاں تک پی بی اے کا تعلق ہے، اس کا کوئی عملی تعاون ہمیں نہیں مل پا رہا. اور کیونکہ یہ بنیادی طور پر معاملہ ہے الیکٹرانک میڈیا کا، اس لیے پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کا ایک اپنا کردار ہے اس میں. اور ہماری کوشش کے باوجود ابھی تک پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کی طرف سے وہ تعاون نہیں مل پایا جس کی ہمیں توقع تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک وزیر اعظم نے کمیٹی قائم کی تھی جس نے یہ کام لگایا تھا، اس میں اے پی این ایس اور سی پی این ای
اور PBA کے پریزیڈنٹ شامل تھے، اور اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ ضابطۂ اخلاق کا جائزہ لے اور ان کے لیے، ان کے نفاذ کے لیے ایک مؤثر میکینزم کی سفارش کرے۔ اس ایک اجلاس کمیٹی کا اور بہت سا کام ہوا، PBA کے صدر بھی اس میں موجود تھے اور کئی چیزوں پر اتفاق رائے ہو گیا، لیکن اس کے بعد PBA کی طرف سے ایک مختلف نقطہ نظر اختیار کیا گیا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنا میکینزم الگ سے بنانا چاہتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ جب تک ان کی طرف سے تعاون نہ ہو ہم کوئی پیش کر سکتے۔ ٹھیک ہے شامی صاحب، جو نظامی صاحب، شامی صاحب تو اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا دونوں تنظیموں کی طرف سے، ذرا کچھ اسپیسیفک کہیں، مجھے پھر بریک کی طرف بھی جانا پڑا ہے۔ نظامی صاحب جی، شامی صاحب نے کسی حد تک درست کہا ہے، لیکن PBA کے صدر کون ہے؟ وہ بھی ڈان گروپ کے شکیل صاحب ان کا نام ہے، اور سچی بات ہے کہ جو پہلے بات کہی گئی نا کہ آپ نے شاید کہا کہ کوئی بزرگ جو ہے وہ بیچ میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو ڈان اور جنگ گروپ ہیں انہوں نے ایسی ایک مناپلی بنا لی سب تنظیموں پہ کہ انہوں نے باقی لوگوں کو مارجنلائز کر دیا ہوا ہے۔ آپ نے نام لیا مجید نظامی صاحب کا، محترم مجید نظامی صاحب، میر خلیل الرحمان صاحب، اور ان کو بھی جو نہیں، وہ تو چلے ماشاءاللہ باقاعدہ حیات ہے نا، وہ رول پلے کر سکتے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو جا کے نواز شریف سے یا آرمی چیف سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے اور کہے کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ختم کریں، ISI کے چیف سے بات کر سکے۔ ٹھیک، جو ہیں ان کو مارجنلائز کر دیا ہوا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جو گروپ اس وقت متحرب ہیں، خاص طور پر جو گروپ جیو ہے، میرے خیال سے ان کو ضرورت بھی نہیں ہے کسی کی کہ وہ کوئی ان سے کرے۔ مثلا میں نے بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے تو مجھے تو بالکل اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ میں کوئی رول پلے کر سکوں۔ بات یہ ہے کہ جب یہ جو غرور ہے نا، اس کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں ذکر ہوا کہ ناخدا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ میر صاحب نے یہ کہا کہ کوئی ایڈیٹر کی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہاں تو کام ہی کمیٹیوں سے ہوتا ہے۔ جہاں تک ٹی وی کا تعلق ہے، یہ تو بالکل ہی شتر بے مہار ہو چکا ہوا ہے۔ تو ان حالات میں یہ اٹ واز اے ڈیزاسٹر ویٹنگ ٹو ہیپن۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ بڑے یعنی یہاں تو ہمارے، آپ چھوڑیں جو برطانیہ میں فون ہیکنگ کے حوالے سے لیونسن انکوائری کمیٹی رپورٹ ملی، جو فون ہیکنگ ہوئی، سب سے بڑے جو میڈیا مغل ہیں مرڈوک، ان کا اخبار بند ہو گیا۔ تو مقصد ہے کہ ہمیں کو تھوڑی بہت خدارہ کوئی احتیاط کرنا چاہیے، خوفی کرنی چاہیے، کو پروفیشنلزم کی طرف آنا چاہیے۔ معاملہ تو اس سے آگے بڑھ گیا ہے نا، باتوں پر آنے کو تیار ہی نہیں ہے میر صاحب۔ یہ تو پھر معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، آپ کو کوئی آگے کچھ نظر نہیں آ رہا؟ کچھ کوئی روشنی کی کنار نظر نہیں آ رہی میر صاحب؟ نہیں، فی الحال اس کو اس کے منطقی انجام کی طرف بڑھنے دینا چاہیے۔ کیا ہوگا منطقی انجام؟ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور شامی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ادارہ جو، دیکھیں اب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا ہوا ہے، اور دوسری بات ہے کہ CPNE کبھی افیکٹو نہیں رہی، یہ APNS کی ایک طرح کی ذیلی تنظیم رہی ہے۔ مالکان اپنے ہی نمائندے جو ایڈجسٹ کر کے اس میں بجوا دیتے ہیں، اللہ خیر صلاح۔ ایڈیٹر پروفیشنل ایگزسٹ کرنا بند ہو گئے ہیں۔ میر صاحب قضا کلامی باپ، وہ ایڈیٹروں کو آنے نہیں دیتے CPNE میں۔ شامی صاحب نے اجلاس بلایا، آنے تو دیتے، وہ تو ایک بات ہے، لیکن یہ بھی تو عارف صاحب دیکھیے کہ بیٹھ کے ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ ایک APNS میں تو وہ طے کر لیتے ہیں، CPNE کو ایک ذیلی ادارے کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی شامی صاحب، شامی صاحب ایسے ہی ہے، شامی صاحب کوئی بتا دیں کہ ذیلی ادارہ ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ میر صاحب تو کبھی CPNE کے روکن نہیں رہے، تو میر صاحب کو میں رہا ہوں جی جناب، میں رہا ہوں، میں 2 اخباروں کے ایڈیٹر کے طور پر اس میں شامل ہوتا رہا ہوں، اور آپ کے الیکشن کے جوڑ توڑ سب میں نے ملازہ کیا، APNSC میں، CPNE میں اور PFG، تینوں میں نے کام کیا ہے۔ میں شاید آپ سب میں سے واحد آدمی جنہوں نے تینوں میں کام کیا ہے، اور تینوں کی فنکشننگ کا مجھے پتا ہے کیسے ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی مجید نظامی صاحب اس کی نمائندگی کرتے تھے، آپ نہیں کرتے تھے، لیکن بہرحال میں حریت کا بھی ایڈیٹر رہا ہوں اگر آپ بھول گئے ہیں تو، میں حریت کا بھی ایڈیٹر رہا ہوں اگر آپ بھول گئے، ایسی بات نہیں۔ میں نے براہ راست نمائندگی کر کے دیکھا ہے کہ آپ لوگ جو کرتے ہیں صرف بانٹ لیتے ہیں، جس کو APNS میں ایڈجسٹ نہیں کیا CPNE میں بھیج دیا۔ ہر سال وہی 6-7 لوگ ہیں، اور ذیلی اخباروں کے جو لوگ ہیں وہ تو پتہ نہیں ایسے ہی بھرتی کی ہو میں سارے کے سارے، کوئی ڈائجسٹ کا ہے، کوئی فلاں کا ہے، کوٹے مقرر کی ہو میں سارے۔ میر صاحب تو آپ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب جس وقت جو ادارے موجود ہیں، CPNE کا ادارہ موجود ہے، APNS کا ادارہ موجود ہے، برسوں سے اپنا کام کر رہے ہیں، اور انہی نے یہاں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کو منسوخ کرایا ہے،
انہی نے یہاں ایک نئے پریس لاز بنوائے ہیں، انہی نے ضابطۂ اخلاق تیار کرایا ہے، انہی نے پریس کونسل بنوائی ہے. لیکن ابھی تو کچھ نہیں کر پا رہے نا شامی صاحب. اب جو صورتحال اتنی سنگین ہو گئی ہے، کوئی رول یہ ایک منٹ میں بات کروں اس میں. یہ ماضی کی باتیں کر رہے ہیں شامی صاحب. حال میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سی پی ایم ای کی میٹنگ میں جنگ گروپ کو کون نمائندگی کرتا ہے؟ جنگ گروپ کی نمائندگی کرتے ہیں جو نام نہاد پاکستان ٹائمز جو نکل رہے ہیں اس کے ایڈیٹر ہیں شاہین قریشی صاحب. مجھے پتہ ہی نہیں جنگ کا ایڈیٹر کون ہے بائی دی وے. یہ تو جنگ والے اس کا جواب دے سکتے ہیں. ہمارے لیے تو ہم اپنے ضابطے کے تحت جو آدمی بھی ایگزیکٹو ایڈیٹر ہو یا ایڈیٹر ہو، ہم مجبور ہیں کہ اس کو نمائندگی دیں اور وہ نمائندگی کرے اپنے ادارے کی. اب کوئی ہم آج ایک نئے ادارے تو بنانے نہیں بیٹھے. دیکھیے مجاہد صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ سی پی ایم ای ایڈیٹرز کی باڈی ہے، اخبارات کے ایڈیٹرز ہیں. اے پی این ایس جو ہے وہ اخباری مالکان کی تنظیم ہے. بالکل درست. اب یہ اچھا، ہمیں ایک مجموعی طور پر آزادی صحافت کے لیے اور جمہوریت کے لیے کام کرنا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اپنی آواز بڑی شدت سے. لیکن شامی صاحب بیشتر جو چینل ہیں وہ انہی اداروں سے کئی تو زیر نگرانی میں آ رہے ہیں نا، ایک ہی ہیں سب تقریباً. سب بات درست ہے، لیکن چینلز کا ایک اپنا نظم ہے. نہیں وہی جو خبر آج چلتی ہے وہی کل ہم دیکھیں گے لیڈ لگی ہوگی. آپ یہ دیکھیے چینلز کا بہت کئی چینلز ایسے ہیں جو کہ جن کے معاملات بالکل مختلف ہیں، اور اس وقت چینلز کے اندر بھی ایک کاروباری مسابقت جو ہے ٹھیک ہے مجھے وہ چل رہی ہے. شامی صاحب مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ پیچھے چینل پہ بیٹھے ہیں اس لیے، اور چینل کے لیے اب کمرشل بہت ضروری ہوتے ہیں اور اس کے لیے آپ بریک لے لیجئے، تو میں بریک کی طرف حاضر ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. مجاہد بلی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. شامی صاحب، نظامی صاحب، میر صاحب، رحیم اللہ صاحب موجود ہیں. یہ قلم علم اخبار میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ کم از کم 1000 ورڈ تو ملتے ہیں. اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ صرف 7-8 منٹ میں گفتگو کریں، یہی کوئی 5-7-10 جملوں میں 1-2 منٹ ہی دے سکوں گا، معاف کیجیے گا. لیکن نظامی صاحب ایک اور ہوا ہے کہ جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اخبار اور چینل تو بہت سارے ہیں لیکن اجارہ داری بہرحال 3 یا 4 گروپ کی ہے. یہ اچھی بات تھی، ہونی بھی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم اپنی محنت سے بنے، یا اس کے نقصانات زیادہ ہوئے؟ نظامی صاحب. مجاہد صاحب، یہ جو ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے وہ مشرف صاحب کو کریڈٹ دیا جاتا ہے، اس کا آپ اس کو ڈسکریڈٹ بھی سمجھیں، جس کو کہتے ہیں کراس میڈیا اونرشپ. یعنی کہ بعض آپ نے میڈیا ہاؤسز کی اتنی بڑی مناپلی ہو گئی ہے کہ ان کا رائے عامہ پر بھی کنٹرول ہو گیا اور حکومتیں بھی ان سے ڈرتی ہیں، اور ان کی جو ناخدائی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے. جب آپ ان کے اخبارات کو چھیڑتے ہیں تو وہ چینلز پہ شور مچا دیتے ہیں، جب چینلز کو چھیڑتے ہیں تو اخبارات شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہمیں چاہیے کہ ایک حکومت پریس کمیشن بنائے، وہ اثر نو جائزہ لے. یہ جو سٹرکچر ہے، یہ جنہوں نے چینل لگائے ہیں انہوں نے اخبار نکال لیے ہیں، جن کے اخبار ہیں انہوں نے چینل نکال لیے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک مناپلی بن گئی. جناب گروپوں کا نام لیا، کوئی غریب آدمی تو آ ہی نہیں سکتا اس کے رائے عامہ کے اوپر وہ رولر کوسٹر بھیج دیتے ہیں. جہاں تک ایک اور بات ہے جس کو اثر نو جائزے لینا ہے، وہ ہے پریس کونسل، جس کو ہم نے بڑی مشکل سے بنوایا تھا سی پی این ای اور اے پی این ایس نے. اس میں ایک جو جج صاحب بیٹھے ہیں ان کی کارکردگی صفر ہے، سوائے سیمینارز پہ تصویریں کھنچوانے کہ انہوں نے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کوڈی کا کام نہیں کیا. تو یہ میرا تو خیال ہے کہ ہم آپس میں الجھنے کی بجائے کہ سی پی این ای کیا رول ہے، کیا آئندہ کے لیے حکومت کو ایک میڈیا کمیشن بنا کے اس ساری چیز کا سارے نو جائزہ لینا چاہیے. ادروائز یہ رجت کیکری جو ہے ہمارا بالکل ہی بیڑا غرق کر دے گی فری میڈیا کا. اوکے، رحیم اللہ، آپ کے ذہن میں کوئی ایسی تجویز ہے جس سے جگڑے سے نکلا جائے؟ کیونکہ بہرحال آپ اس بڑے گروپ سے وابستہ ہیں. کوئی ایک یا 2 تجویز تاکہ ہم تبصرے تشریح تو ہو رہا ہے، کوئی حل ایسا نکلنے کا اس سے کیا ہے رحیم اللہ؟ جی بالکل. ایک تو جو نظامی صاحب نے بات کی، ادارے مضبوط ہونے چاہیے اور ادارے بننے چاہیے، کیونکہ یہ مسئلے جو ہیں یہ ابھی کے نہیں ہیں، یہ آئندہ بھی آئیں گے. ابھی جو مسئلے ہیں جو آپ نے ذکر کیا، اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ ارادہ ہے اور یہ ایک پلاننگ ہے کہ جیو کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، اس کے لیے کام ہو رہا ہے، اس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیا یہ پابندی ممکن ہے
کیا یہ ادارہ کہیں باہر سے اپنی نشریات پھر نہیں کر سکتا؟ یہ بھی سوال ذہن میں رہنا چاہیے. اور کیا یہ جو اگر پابندی لگ گئی تو یہاں بات ختم ہو جائے گی؟ کیا اوروں کے اوپر اس طرح کا دباؤ نہیں آئے گا؟ میرے خیال میں اس کا حل تو دیکھیں، مجھے فی الحال تو مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا. اچھا، وہ بڑے انفلیکسیبل ہیں، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس طرح آپ نے کہا کچھ ایسے بزرگ لوگ، لوگ اداروں کو بیچ میں پڑھنا چاہیے. میرے پاس ایک معاف کیجیے گا رحیم اللہ جان، مجھے بہت ہی معذرت کرنا پڑی ہے. شامی صاحب ایک ہی لائن میں کہہ سکتے ہیں کوئی حل آج کل میں نکل سکتا ہے، ہفتے 10 دن میں؟ دیکھیے مجاہد صاحب، اب مجھ سے آپ ایک لائن میں جو کچھ کہلوانا چاہتے ہیں وہ سیدھی بات یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا رول اس میں ادا کرنے کو تیار ہیں، اور جتنے جو بچے پیدا ہو گئے ہیں ان کو ہم قتل نہیں کر سکتے. اب ضابطہ اخلاق جو ہے اس کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنا ہی وقت کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جیو اور جنگ کے معاملات کو سنبھالنا ہے تو اس کے لیے میر شکیل الرحمان صاحب کو پاکستان میں آنا پڑے گا تاکہ وہ مشاورت میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، اور ان کو اعتماد میں لے کر ہم کوئی اقدام کر سکیں اور معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کر سکیں. ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میر صاحب سے میں ایک وقت نہیں لے سکتا. لوگ یہی کہتے ہیں کہ فوج کو اسی وقت صحیح لڑ پائے گی جب اس کا کمانڈر ان چیف بھی موجود ہو. اور میں معذرت کے ساتھ کہ اپنے بزرگوں اور دوستوں سے گفتگو کر رہا ہوں اس میں سمیٹ نہیں سکا، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کے پاس صرف شکریہ ادا کے ہی وقت ہے. تو میں اپنے مہمانوں کا شکریہ کرتے ہوئے اجازت لیتا ہوں. کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے.